السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایمان تقوی اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حرکات ثلاثہ، تو دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین۔ حرکات حرکت کی جمع ہے اور ثلاثہ تین کو کہتے ہیں۔ حرکات ثلاثہ تین ہیں: زبر، زیر اور پیش۔ زبر حرف کے اوپر چھوٹی سی ٹیڑھی لکیر کو کہتے ہیں، زیر حرف کے نیچے چھوٹی سی ٹیڑھی لکیر کو کہتے ہیں، اور پیش حرف کے اوپر گولائی کی شکل میں لکیر کو کہتے ہیں۔ زبر حرف کے اوپر ہوتی ہے، زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے اور پیش حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ زبر کو ادا کرتے ہوئے منہ کو کھول کر پڑھتے ہیں، جیسے با زبر با، با منہ کو کھول کر پڑھتے ہیں۔ تا زبر تا، سا زبر سا۔ زبر کی ادائیگی کرتے ہوئے مجہول طریقے سے بچنا چاہیے، یعنی زبر کی ساؤنڈ آ کی جو ساؤنڈ آ رہی ہے اس کو اے کی ساؤنڈ میں مت لے کر جائیں، جیسے با زبر با کو بے، تے، سے، یعنی با تا سا کو بے، تے، سے لٹا کر مت پڑھیں۔ مجہول بے ڈھنگے اور برے طریقے کو کہتے ہیں، غلط انداز کو کہتے ہیں، اس لیے مجہول ادائیگی سے بچنا بہت ضروری ہے۔ زیر کی ادائیگی کے لیے جبڑے کو پیچھے کی طرف کریں اور آواز کا جھکاؤ نیچے کی طرف ہوتا ہے، جیسے با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی۔ زیر کو ادا کرتے ہوئے ساؤنڈ ای کی آ رہی ہے، تو زیر کو بھی ادا کرتے ہوئے ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اس میں مجہول انداز پیدا نہ ہو، یعنی ای کی ساؤنڈ اے میں نہ چلے جائے، اس کو لفظ کو لٹا کر نہ پڑھا جائے، جیسے بی کو بے پڑھنا، تی کو تے پڑھنا، سی کو سے پڑھنا۔ اسی طرح اگزامپل دیکھیے، وَبِحَمْدِکَ۔ نماز میں ہم ثنا میں یہ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک، تو وبحمدک میں با کے نیچے جو زیر ہے اس کو اگر ہم بے پڑھ دیں اور دال کے نیچے جو زیر ہے اس کو ہم دے پڑھ دیں تو ہم پڑھیں اگر وبحمدک تو یہ غلط ہے، یہ مجہول انداز ہے اور ایسا پڑھنا غلط ہے، تلاوت کی خوبصورتی کے بھی خلاف ہے۔ اسی طرح درود ابراہیمی میں دیکھیے، اللہم صلی علی، صلی، لام کے نیچے زیر ہے تو اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں صلی علی، صلی نہیں ہے یہ ورڈ، لے نہیں ہے یہ لی ورڈ ہے، تو ای کو اے پڑھنا مجہول انداز ہوگا زیر کے لیے۔ اسی طرح جب پیش کو ادا کریں تو پیش کی ساؤنڈ او کی ساؤنڈ آتی ہے، اگر ہم اس کو او کی ساؤنڈ میں کرتے ہیں تو یہ مجہول انداز ہو جائے گا۔ پیش کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرتے ہیں، اس میں او کی ساؤنڈ آتی ہے، جیسے با پیش بو، تا پیش تو، تا پیش تھو۔ بو کو بو پڑھیں، تو کو تو پڑھیں، سو کو سو پڑھیں، یہ مجہول ادائیگی ہوگی جو کہ غلط ہے۔ فار ایگزامپل ہم پڑھتے ہیں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ہم وَهُوَ کو ہا کی جو پیش ہے اس کو ہو پڑھ دیں، وَهُوَ ہم ایسے پڑھیں وَهُوَ عَلَى كُلِّ، اور لام کی زیر کو لے پڑھ دیں، لی کو لے پڑھ دیں، ہو کو ہو پڑھ دیں، تو یہ مجہول انداز ہوگا۔ عربی میں ان حرکات کے کچھ نام ہیں۔ عربی میں زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ جس حرف پر زبر ہو یعنی جس حرف پر فتحہ ہو اس حرف کو مفتوح کہتے ہیں، جس حرف کے نیچے کسرہ ہو
اس حرف کو مکسور کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر ضمہ ہو اس حرف کو مضموم کہتے ہیں۔ حرکات کے عربی میں نام یاد کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، ہم آسان ٹپس کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ ان حرکات کے نام عربی میں کس طرح سے یاد کریں۔ دیکھیے فتح اردو زبان میں ہم جیت کو بولتے ہیں، یعنی ہم اگر کہیں کہ ہمیں فلاں سے فتح حاصل ہوئی یعنی جیت حاصل ہوئی، تو فتح حاصل ہونے سے ہمارا مقام بلند ہو گیا۔ تو بلند مقام کے نظریے سے دیکھیے تو زبر بھی یعنی فتح بھی حرف کے اوپر آتی ہے، بلند مقام پر ہوتی ہے۔ اس ٹپ کے ذریعے آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ فتح بلند کو کہتے ہیں، اونچے مقام کو کہتے ہیں۔ فتح کی وجہ سے مقام اونچا ہوتا ہے، تو فتح حرف کے اوپر ہوتی ہے یعنی زبر ہوتی ہے۔ اسی طرح فتح سے ہی مفتوح نکلا ہے۔ فتح حرکت کا نام ہے اور مفتوح حرف کا نام ہے۔ جس حرف کے اوپر فتح ہوگی وہ حرف مفتوح کہلائے گا۔ نیکسٹ دیکھیے کسرہ کسے کہتے ہیں۔ زیر کو ہم کسرہ کہتے ہیں، اور جس حرف کے نیچے زیر ہوتی ہے اسے مکسور کہتے ہیں۔ تو کسرہ کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کسر اردو میں کسی کمی بیشی کو کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم خواتین جب بریانی بنا رہی ہوں تو چاولوں میں کچھ کنی رہ جائے، کچھ چاول کچے رہ جائیں، تو ہم کیا کہتے ہیں، کچھ کسر رہ گئی ہے، تھوڑی کسر باقی ہے، یعنی ہم اس کی کمی پیش کر رہے ہیں۔ تو اس کسر کو ہم اس کی کمی کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ کمی کا مقام نیچے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسرہ بھی نیچے ہوتی ہے۔ تو زیر کو اس وجہ سے ہم اس ٹپ کے ذریعے کسرہ کے نام سے یاد کر لیں گے۔ اسی طرح ضمہ پیچھے بچ جاتا ہے تو ضمہ کو ایز اٹ از آپ یاد کر سکتے ہیں۔ ان تمام حرکات کی مقدار 1 کاؤنٹ ہے، یعنی 1 سیکنڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس کو آدھا الف بھی بولتے ہیں۔ ہم 1 سیکنڈ کے لیے جتنا وقت لگاتے ہیں اتنا ہی وقت ہم ان حرکات کو دیں گے، 1 سیکنڈ سے ہم زیادہ نہیں کریں گے۔ حرکات کو ادا کرتے ہوئے ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ حرکات کی مقدار 1 سیکنڈ سے یعنی 1 کاؤنٹ سے نہ زیادہ ہو، یعنی حرکات کو کھینچ کر لمبا نہ پڑھا جائے، جیسے ان کو ان نا زبر کو لمبا کر دیا۔ تو زبر زیر پیش یعنی فتحہ کسرہ اور ضمہ کو ہمیں لمبا کر کے نہیں پڑھنا ہے، 1 سیکنڈ یعنی 1 فنگر کاؤنٹ ہی ہم نے اس کو رکھنا ہے۔ اسی طرح دوسرا پوائنٹ دیکھیے کہ حرکات ثلاثہ کو ادا کرتے ہوئے 1 سیکنڈ یعنی 1 کاؤنٹ سے کم نہ پڑھیں کہ اس میں جھٹکا پیدا ہو جائے، جیسے با زبر با کو ب اور تا زبر تا کو ت، اسی طرح با زیر بی کو بی اور تا زیر تی کو تی، اور اسی طرح پیش کو با پیش بو کو بو اور تا پیش تو کو تو نہ پڑھا جائے، یعنی اس میں جھٹکا پیدا نہ کریں۔ تیسرا پوائنٹ یہ کہ اس کی مجہول ادائیگی سے بچا جائے۔ مجہول انداز ہم نے دیکھ لیا کہ بے ڈھنگے انداز کو، غلط انداز کو اور لفظ کو لٹا کر بچھا کر پڑھیں تو یہ مجہول ہوتا ہے، تو مجہول ادائیگی سے بھی ہمیں بچنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر دیکھیے کہ زبر زیر اور پیش چونکہ حرکات کے نام ہے، تو زبر زیر اور پیش کو ہم حرکت بولیں گے، اور جس حرف پر زبر زیر پیش ہوگی اس حرف کو متحرک حرف بولیں گے، یعنی حرکت سے ہی متحرک نکلا ہے۔ اگر با پر زبر ہے تو زبر حرکت ہے اور با متحرک حرف ہے۔ اسی طرح اگر با کے نیچے زیر ہے یا کسرہ ہے تو کسرہ یا زیر حرکت ہے اور با متحرک ہے۔ اسی طرح با کے اوپر پیش ہے تو پیش ایک حرکت ہے اور با متحرک حرف ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید ہے کہ آپ سب کو ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔